ممکن ہو تو ہر روز کوئی ایک کام ایسا کریں جو وقت کے امام کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کر سکیں. خوشنودی امام زمان علیہ السلام، بلند سے بلند ترین سلوات. اللہم صلی علی محمد. کوئی بھی کام کر لیجئے. مشورے کے طور پہ کہوں گا ایسا کام کیجئے گا. اب یہاں پہ بہت باریک ایک نقطہ ہے، بہت سادہ، آسان، بہت اہم نقطہ. وہ کیا؟ کسی کے دل کو خوش کر دے. بس کوئی ایسا کام کیجئے گا جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے. بس یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ ختم ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ چلنے والی باتیں. اب میں آخر میں آپ کی خدمت میں اپنی زندگی کی معلومات میں سے، جو آدمی کہتا ہے نا بھائی تم نے کیا کیا معلومات حاصل کی، بہت کچھ معلومات حاصل کی، کوئی ایک جملے میں کچھ بتاؤ. تو میں جہاں مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اب دوبارہ کب نصیب ہو، کب آنا ہو، کب آنا نہ ہو، یہ ساری باتیں، تو میں یہ جملہ ضرور کہہ کے جاتا ہوں. اور وہ جملہ، دو باتیں تو ہو گئیں، یہ آپ کے ذہن میں رہیں گی. صحیح ہے انشاءاللہ. تیسری بات جو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، پریکٹس کی ہے لیکن ہے نظریہ. پریکٹس کی ہے، عمل کی ہے، لیکن ہے نظریہ. وہ کیا ہے؟ جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے آپ کو واپس دے دے گا. بس نظریہ یہ ہے، دنیا یہ ہے. دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو آپ دوسروں کو دیں گے، چاہے خوشی دیں چاہے غم دیں، چاہے احترام دیں چاہے بے احترامی دیں، چاہے علم دیں چاہے جہالت دیں، جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ خدا بڑھا بڑھا کے آپ کو واپس کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی فرض کر لیں میرے دل پر آج ڈپریشن ہے. ہوتا ہے، لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے انسان افسردہ ہو رہا ہے. اچھا جب آپ کو افسردگی چھائی ہوئی ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو خوشی چاہیے. یہ خوشی کہاں سے ملے گی؟ نسخہ یہ کہہ رہا ہے دوسروں کو خوشی دو، خدا بڑھا بڑھا کے واپس کرے گا. دوسروں کو خوشی دے دیں. بھائی مجھ سے کوئی کہے کہ مجھے احترام چاہیے، میں کیا کروں؟ تو میں اس سے کہوں گا دوسروں کو احترام دے دو، خدا تمہیں احترام دلوا دے گا. خوشی دو، خوشی لو، احترام دو، احترام لو. اب ایک اور مشکل بھی ہے، اگر تم نے غم دیا تیار ہو جاؤ، پھر غموں کی بارش تمہارے اوپر ہونے والی ہے. نعوذ باللہ لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، اٹھانی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی. نعوذ باللہ کسی سے پیسہ مارا ہے، اب تم اپنا بچا کے دکھاؤ، اب دیکھو کیا ہونے والا ہے. جو آپ کو چاہیے دوسروں کو دے دیں، اور دوسروں کو یہ کہہ کے مت دیجیے گا مجھے واپس چاہیے. دوسروں کو کچھ نہ کہیے گا تاکہ خدا واپس دے. خدا اس وقت واپس دے گا جب آپ خدا کو دیں گے. ہاں اگر میں نے یہ کہا میں تم کو دے رہا ہوں، 5 دے رہا ہوں، ہاں انشاءاللہ 10 مل جائیں گے، پھر تو کچھ نہیں ملے گا بھائی، چونکہ تم نے اس سے مانگنے کی نیت کر لی. 5 دو، خاموشی سے دو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ خدا کو تو پتہ ہوگا نا، پھر وہ 10 دے گا. جو آپ کو چاہیے ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. میں جب یہاں تک پہنچتا ہوں تو کوئی مجھ سے کہتا ہے مولانا ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں 5 روپے دے دوں، 1 روپیہ دے دوں، جو دے سکتے ہو. البتہ جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ بھی 1 ہی دے، تو پھر 1 کے 2 مل جائیں گے، زیادہ یہ ہوگا. وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی کہے مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، میں کہتا ہوں بالکل غلط بات ہے. کچھ نہیں کر سکتے نا تو دعا تو دے دو، دعا تو دو. وہ بھی نہیں دیتے. جب نہیں دو گے تو پھر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا قانون چھیننے پہ نہیں بنا ہے، دینے پہ بنا ہے، دینے پہ بنا ہے. تو عزیزان محترم، میں آپ کی زحمت تمام کروں اور صرف 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک پوائنٹ یہ کہ بھائی روزانہ 2 منٹ اللہ سے کلام کریں. جو مولا نے اتنی دعائیں دی ہیں وہ آپ کے سامنے، ماہ رمضان کی دعائیں، اتنی نفیس دعائیں، اتنا خوبصورت کلام مولا کے. 2 منٹ چاہے اس کلام سے پڑھیں، چاہے اپنی زندگی میں گفتگو کریں. میں آپ سے کہوں گا گفتگو کریں، خدا سے گفتگو کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر ہفتے ہو سکے تو ہر روز کوئی ایک کام کریں صرف مولا کی خوشنودی کی خاطر،
اور ان کی خدمت اتنا اچھا کام کریں کہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، مولا یہ کام میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ دو باتیں، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھو بھائی زندگی بنی ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے دیا کیا ہے، جو تمہیں چاہیے ہے وہ دوسروں کو دے دو، بڑھ بڑھ کے واپس ملے گا۔ یہ وہ قوانین ہیں جو اب تک سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ جس محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، مولا امام چہارم کی ذات کے احترام میں جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان محبتوں میں اضافہ فرما، ان کی سنت اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان امام کی مظلومیت کا، ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کا، مولا سید و سردار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ وقت کے امام کے حضور اس خوشی اور مسرت کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ اور میں سب کے سب ان کے آبان و انصار میں شامل ہوں۔ اس دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل